درخواست کر رہا ہوں جناب رونق حیات صاحب سے کہ آپ تشریف فرما ہوں، سربراہ نیاز مندان کراچی تشریف فرما ہوں، اور انور میمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف فرما ہوں اور اپنے دست مبارک سے رونق حیات صاحب کی پذیرائی فرمائے۔ پاؤں چھونے کی طلب آپ کا ایک مکمل نعتیہ مجموعہ شائع ہو چکا ہے، ہجر کی کہکشاں غزلوں پر مشتمل آپ کا مجموعہ ہے، سورج کا گھر ہائیکو اور قربتیں غزلیں اور قطعات پر مشتمل آپ کا مجموعہ ہے، دشت ہجر آپ کا نظموں پر مشتمل مجموعہ ہے، اس کے علاوہ اشک رواں کا موسم غزلوں پر مشتمل آپ کا مجموعہ ہے۔ رونق حیات صاحب اپنا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت سے بہرامند ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی جس کے تحت آج کی یہ محفل نور برپا ہو رہی ہے، اس کے رہبر اور رہنما جو ہیں محمد ابرار حسین صاحب ہیں۔ محمد ابرار حسین صاحب کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں، اور ابرار حسین صاحب کا مقصد حیات نعتیہ ادب کے فروغ کے لیے ہے۔ ہماری یہ ادبی محفل جو ہے یہاں پر میرا خیال 2 سال کے بعد منعقد ہوئی۔ جناب ہمارے یہاں جو دنیا ادب ہے اس میں ادب کے الگ الگ خانے وجود میں آئے، جس میں نعتیہ کلام جو ہے وہ تقدیسی ادب میں دیکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جن ہستیوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اس میں اس محفل میں بھی بہت محترم ہستیاں ایسی تشریف فرما ہیں جنہوں نے نعت اور تقدیسی ادب کے حوالے سے عالمی شہرت پائی، اور یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہستیاں اس محفل میں بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب قمر وادسی صاحب نے ہمارے ساتھ ہی آغاز کیا تھا شاعری کا، کچھ ہم سے پہلے کیا تھا، اور غزل لکھتے تھے۔ اس کے بعد قمر وادسی صاحب نے اپنے آپ کو وقف کر دیا نعت کے لیے، حمد کے لیے، منقبت کے لیے، سلام کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر فائز۔ اسی طرح دیکھیے کہ نعت پر تنقید نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر تنقیدی جائزہ لے کر ایک مقالہ ہمارے بھائی ڈاکٹر عزیز احسن صاحب نے لکھا۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے یہ مقام۔ گو کہ یہاں ایسا اس محفل میں کا ایسا رواج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ جناب صدر کی اجازت، شاہ صاحب کی اجازت سے، ابرار صاحب کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی عزیز احسن سے کام کیا ہے اس کے لیے کلیپنگ ہونا چاہیے، بڑا کام۔ یہ بھی ہمارے ساتھ غزلیں لکھتے تھے، مشاعرے میں جاتے تھے، بہت خوبصورت تھے اور سفاری سوٹ پہنتے تھے، اور ہمارے ساتھ بہت ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اس طرف وقف کر دیا خود کو۔ تو اسی طرح ہمارے طاہر سلطانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ادارہ قائم کیا حمد و نعت کا، اور حمد و نعت کے فروغ کے لیے بہت کام کیا۔ ہمارے نئی بھائی ہیں، ہمارے یہ بھائی شارق رشید اور ہمارے یامین وادسی ہیں، ان سب نے دنیاوی ادب کو تیاگ دیا، اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ تقدیسی ادب کی طرف اپنا کاروان جو ہے لے گئے۔ ہمارے بھائی آصف سلطانی صاحب ہیں، غزل بھی لکھتے ہیں اور چھیڑ خانی بھی کرتے ہیں، اور مگر داد نہیں دیتے کسی معافی چاہتا ہوں کہنے۔ تو یہ
بہت ماشاءاللہ بہت کام ہوا اس سلسلے میں. اور آج کی یہ محفل جو ہے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب جو ہیں، میں مرحوم نہیں کہتا قلم کار، ہاں میں مرحوم اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرے مسلک میں، میرے مذہب میں انتقال کا لفظ آیا ہے، منتقل ہونے کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے میرا دل بھی دکھتا ہے کہ کسی کو مرحوم کہتے ہوئے. تو ڈاکٹر شہزاد احمد جو ہیں وہ آخری دنوں میں ان سے بڑی قربتیں رہیں، ایسی محبتوں کے اتنے نفیس آدمی کہ میں کیا ذکر کروں ان کی محبتوں کا. آخری وقت میں نے ان سے یہ کہا، جیسے بھائی قمر واسی سے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تقدیسی ادب کے شعراء ہیں ان کو مرکزی منظرنامے پہ لانا. میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، الطاف احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کے گھر پر ان کے ساتھ ایک میٹنگ طے ہوئی کہ آپ آئیے اور ایک پروگرام ہم چاک آؤٹ کریں گے، ہم ان سب کو کچھ نہ کچھ کریں گے آگے لے جانے کے لیے. تو اسی روز ان کا فون آیا اور کہا رونق بھائی میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی، ٹھیک نہیں ہوئی، چلتے. تو میں ان تمام محترم ہستیوں کے لیے میں نے آج کے مہمان خصوصی خالد رضوی صاحب کو بالکل دبلا پتلا نوجوان دیکھا ہے، ایسا خوبصورت، ایسا بے باک، ایسی گفتگو، اور اتنے حسین تھے کہ ہم چاہتے تھے خالد بھائی کے پاس بس بیٹھے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں. ہاں پھر یہ کہ خالد بھائی باہر چلے گئے. اس کے بعد اور ہماری بھابھی صاحبہ اتنی حسین عورت تھیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، بیچاری پیرالائز ہیں وہ، سمجھے آپ. ہمارے ساتھ بھائی بہت بیمار ہیں، لیکن انہوں نے نعتیہ محفل کا سنا تو کہنے لگے نہیں میں ضرور چلوں گا. یہ رات کے 2:20 پر فون آیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ دعا. شاہ صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ دعائیہ لمحات میں ضرور دعا کریں، ہماری بھابھی صاحبہ کے لیے دعا کریں اور خالد بھائی کے عزائم کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابرار بھائی کے لیے خاص طور پر ہم سب کے دلوں سے دعا نکلنی چاہیے کہ جس طرح کی محفلوں کا یہ انعقاد فرماتے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چشم مہربانی، چشم محبت ہوتی ہے. اور اتنا یعنی جب محفل شروع ہوئی تھی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محفل جو ہے وہ اٹھے گی نہیں، لیکن آپ دیکھیے کیسی ماشاءاللہ اٹھتی گئی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں